اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، کل کیا ٹاپک تھا ہمارا؟ ظلم۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے اپنی زندگیوں میں جائزہ لیا کہ ہم کہاں پہ ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ظلم کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑے درجے کا ظلم کریں گے تو ہم ظالم کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے اوپر کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز میرے سے ٹچ نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات بتائی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں سیکھ دیتی ہے، ایک لیسن دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیا کہ ہم کہاں پہ کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں، بس اتنا بتانا ہے۔ جائزہ لیا، دیکھا دیکھا اچھا بچوں، ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم آپ کے خیال میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ کچھ بھی آپ بتانا چاہیں۔ کسی کو درد دینا، تکلیف دینا۔ ویری گڈ، کتنے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا جی، تو ظلم ہم نے جو پڑھا تھا، جس طرح سے کل پڑھا تھا، ہم کسی بھی معاملے میں کسی چیز کو کم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کو ہم کم کر رہے ہیں یا کسی ٹائم کو ہم دیکھیں کہ ہم غلط ٹائم پہ کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، غلط جگہ پہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک ظلم تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اپنے لائف میں کیسے دیکھنا تھا ظلم کو، اپنی زندگی میں ہم نے کیسے دیکھنا تھا ظلم کو، ہم گھر میں رہ کے کیسے ظلم کرتے ہیں۔ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسا بہیو کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ۔ ہاں، ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے، تو نہیں کر رہے، بالکل، ہم اپنے وقت کو کیسے کر رہے ہیں، سونا جاگنا کی۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل ایسے ہی۔ شرک بھی ظلم ہے، یہ بھی ڈسکشن ہوئی تھی۔ شرک بھی ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ، اگر ہم دیکھیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ، ایک بندہ آپ کو سب کچھ دے رہا ہو، ٹھیک ہے، یا ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، اس کے بعد ہماری یہ توقعات ہوتی ہیں یہ بندہ بس ہمیں پلکوں پہ اٹھا لے یا کچھ بس یہیں پہ رکھ دے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا کچھ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ اگر ہم اپنے صرف آرگنز کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ سسٹم ایسے نہیں کام کر سکتا، دنیا میں ہونے والی چیزیں ایسے نہیں چلتی۔ آپ خود سوچیں، ابھی یہاں پہ فار ایگزامپل، اللہ ہمیں سیو رکھے، اگر دھماکہ ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ اس کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے گی؟ از اٹ پاسبل؟ ایسے ہوگا؟ ممکن ہے؟ نہیں ہے نا ممکن۔ تو سوچیں، جب بگ بینگ تھیوری جسے ہم کہتے ہیں، جب وہ دھماکہ ہوتا ہے، اور اس کا قرآن میں ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ یہ زمین اور آسمان پہلے کیا تھے؟ مکس تھے۔ جب اس کو الگ کیا گیا، ایک دھماکہ ہوتا ہے، تو سب چیزیں جگہ پہ آ جاتی ہیں، پلینٹس اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پلینٹس اپنے اس پہ سرکل پہ چل رہے ہیں اور سب چیزیں اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہیں۔ آج ہم یہ چیز نہیں سوچ سکتے کہ ابھی یہاں کوئی دھماکہ ہو تو نعوذ باللہ کسی کی بوٹیاں بھی نہیں بچیں گی، ٹھیک ہے، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوگا بھی چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، تو یہ اللہ کی قدرت ہے نا۔ تو ایک اللہ اتنی بڑی بڑی چیزیں، پہاڑ، یہ زمین ڈھلک نہیں رہی ہے، زمین سفر میں ہے، ہم لوگ، زمین موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، زمین ایک سیارہ ہے نا، زمین چل رہی ہے ہر ٹائم پہ، تو کیسے ہم لوگ وہ چھت سے نہیں جا کے لگتے؟ کیلے ہیں، پہاڑ کیلے ہیں اس کی، ٹھیک ہے، پہاڑ کیلے ہیں۔ آسمان کو دیکھیں آپ بغیر ستون کے، ٹھیک ہے، اس کو پکڑنے والی مخلوق الگ ہے، اسے فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ ابھی اس دن ہم نے بات کی تھی، ہم نے کبھی دل کو کھڑکا کے بولا ہے دھڑکنا، ابھی دھڑک نہیں رہا دل، یا سانس ہم نے اپنے آپ کو جھٹکا دیا اور سانس آ رہا ہے ہمیں، کتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم، تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی جا کے شرک کر دیتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی جا کے، صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم کسی بت کی پوجا کریں گے یا کسی کو بڑے لیول کے جا کے شرک کریں گے، شرک چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں کہ آ جاتا ہے میں نے نماز لمبی کر دیا، ٹھیک ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام دیا ہے اور میں اس مقام پہ فخر کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے، میں کسی بندے پہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دوں،
ٹھیک ہے. ہم کبھی کبھی توقعات لگا لیتے ہیں نا, کبھی ہم سیلری پہ ڈپینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو میں بس سیلری پہ چل رہی ہوں, اور ہم اپنی دعائیں پتہ کس حساب سے مانگتے ہیں, جو ہمیں سامنے چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نا, میں نے یہ اس بندے کا قرض دینا ہے, اور وہ پھر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ تنخواہ آئے گی تو دے دوں گی ہے. پھر ہم دعا مانگ رہے ہیں, بے شک اللہ سے مانگ رہے ہیں, ہمیں جب تک کوئی سورس نہیں نظر آتا ہم دعا نہیں ہم نے کبھی حضرت زکریا علیہ السلام والی دعا مانگی ہے, جس کو کوئی ہوپ نہیں ہے کہ میری اولاد ہو بھی سکتی ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی مانگی. آج ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے اور کوئی الگ سی کوئی کرامت آتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس بندے کی طرف لپکتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کر دو. ٹھیک ہے. جب کہ حضرت زکریا نے کیا کیا تھا, انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت مریم کے پاس اگر کھانا آ رہا ہے, انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا تھا, اللہ کی طرف پلٹے تھے کہ مجھے اولاد دیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لیول میں ہم دکھاوا نہ کر رہے ہوں, ہم تکبر نہ کر رہے ہوں. ہم سب سے زیادہ جو معاملہ خراب کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ پھر بھی ہمیں کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں بخش دوں گا, اور مجھے کوئی وہ بھی نہیں ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ اللہ تعالیٰ ایسے بخشتے ہیں بندے کو, اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ چیز. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے گھروں میں دیکھنا تھا کہ ہم کوئی معاملات کرنے میں ظلم تو نہیں کر رہے, ہم اپنا حق زیادہ لے رہے ہوں اور دے کم رہے ہوں. ٹھیک ہے. گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہماری وجہ سے تو نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. گھروں میں سکون ہونا چاہیے, ایک گھر میں سکون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. گھر آپ کو شیلٹر دیتا ہے. آپ کبھی یوں گھر سے چل کے نکلے نہ, گھر کی طرف جا رہے ہوں, آپ جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو سکون فیل ہونا چاہیے. ایک مرد جب گھر میں آتا ہے اسے یہ نہ ہو کہ یار میں بس چینج کر کے باہر نکل جاؤں. گھر میں سکون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. گھر ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک شخص نے پورا اپنا ٹائم گزارنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں, کہیں ہم ظلم تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ظلم کیا ہے, کیسی ہے, اور ہم کہاں پہ کر رہے ہیں. سونے جاگنے کے اوقات اگر ہم خراب ہیں تو وہ بھی ہم ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اس وقت کو ویسے نہیں کیا جیسے ہمیں بتایا گیا تھا. رات کو جاگے رہیں, صبح سو جائیں, ظلم ہے. یہ چیز اس طرح سے نہیں. اب میں اگر آپ کو بتاؤں, میں صبح کل ہماری ایک میٹنگ تھی اور میں ذرا سا اپنی روٹین سے ہٹ کے سوئی ہوں, بالکل ذرا سا نہیں, خیر 2 گھنٹے اوپر ہو گئے, زیادہ ہی ہو گیا. تو یہ کیا ہے کہ میں اتنی ڈسٹرب ہوئی ہوں صرف اس چیز کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کیونکہ میری ایک میٹنگ تھی, میٹنگ کے بعد کام تھا, کام کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کی پوری ایک شیڈیول ڈسٹرب ہوا, اور میری صبح کے جو ساری پلاننگس تھی وہ بھی تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوئی. ٹھیک ہے. تو اتنا فرق آتا ہے. اب سوچیں جو بندہ اپنے آپ کو لے ہی اس چیز پہ آیا ہے کہ وہ پکا رات کو جاگ رہا ہے, پکا صبح دیر سے اٹھ رہا ہے, اس کو پکا پتہ ہے کہ اب اتوار ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے جیسے ہی اتوار آتا ہے نا, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں رات کو دیر سے سونا, کیونکہ ہم نے اپنے مائنڈ کو فیڈ کروایا ہے. یہ مائنڈ جو ہے نا, جو آپ کے ایموشنز اور مائنڈ, یہ جیسے ہم ان کو فیڈ کرواتے ہیں یہ ویسے بن جاتے ہیں. اور بچہ, ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جیسے ہم کرنا چاہتے ہیں ٹرین, یہ ویسی چیز بن جاتی ہے. ہاں, یہ ہمارے غلام ہوتے ہیں, لیکن جب ہم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم غلام بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو یہ پچھلی ریویژن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں ایڈ کریں. اچھا, کسی نے کسی کو دعوت دی, مجھے بچوں کا اضافہ نظر آیا ہے, اور وہ 2 سسٹرز نظر آئیں گی. آپ لوگ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ آپ انویٹیشن گیا تھا. صحیح ہے, ماشاء اللہ. تو آپ لوگوں میں سے جو پہلے کے لوگ بیٹھے انہوں نے کسی کو کوئی دعوت دی اپنے لیے, کوئی 100 سرخ اونٹوں سے بہتر نہیں؟ چلیں کوشش جاری رکھیں. اچھا, صحیح ہے, الحمد للہ. صحیح. یہ تو ٹیچر ہی ہیں نا یہاں کی. صحیح ہے, ماشاء اللہ. چلیں اچھی بات ہے, 1 بندے کا اور 2 بندوں کا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے, 3, اور یہ بچے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ بندے لے کے آنے اور اپنے سرکل میں سے لائیں, اپنے فرینڈس کو لائیں, اپنے گھر سے لائیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ حضرت ہارون بنے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے اپنے ساتھ اپنی سپورٹ رکھنی ہوتی ہے. جب آپ کی چیز فالو کرنے لگتے ہیں نا, صحیح چیز فالو کرنے لگتے ہیں, چاہے وہ آپ نے پردہ کرنا ہے, چاہے وہ آپ نے ہم اسلام کو ایز اے مسلم بھی صحیح طرح سے فالو نہیں کر رہے, فالو کرنے لگتے ہیں تو ہمیں بہت ساری اپوزیشنز یعنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہمارے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے تو پھر ذرا ہم اس میں کیا ہو جاتے ہیں, مضبوط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سہارا رکھا کریں. پھر اس کے بعد جو بندہ کسی کو حق کی طرف دعوت دیتا ہے
وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور اگر میں آج کے دور میں آپ کو بتاؤں تو وہ 100 لینڈ کروزرز، بڑی بڑی گاڑیاں، ٹھیک ہے، بیٹھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا ہمیں، اس میں بڑا اچھا بھی لگتا ہے، پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی گاڑی لگتی ہے، بڑی نرم دل سی ہوتی ہے، اور اندر سے بیٹھ کے نظر بھی بڑا اچھا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے نا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی ایک انسان کو ہدایت پہ لیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، کل ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی تھی، جو بندہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے. ہم اللہ کی محبت سے دور ہو جائیں گے اگر ہم ظلم کرنے والے میں سے ہیں. اور پھر میں کہوں گی کہ آپ ظلم کو بالکل یہ نہ سمجھیں کہ بہت بڑے درجے کی ظالم ہوں تو میں ظالم ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی. اب ہم نے کل جس طرح وہ حدیث دیکھی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ کتنا لمبا جملہ بول دیتی ہیں، وہ جو کفار آتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تو وہ آپ وسلم نے کتنی کہی بات، وعلیکم، ٹھیک ہے. تو ان کی جو وائف زوجہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک لمبی سی لائن بول دیتی ہیں کہ تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو، تم پر اللہ کا غضب بھی ہو، تم پر بھی موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے ہیں کہ ایسے مت کہو، ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ جب ہمارے زندگی میں کوئی اگر چیلنج آ جاتا ہے، ہم اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ، کہیں لڑائی کا موقع مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، موقع ملتا ہے نا ہمیں، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو موقع ہم ڈھونڈتے ہیں لڑائی کا. اگر مل گیا موقع تو اس کو ذرا اچھے سے ہینڈل کریں، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے ہینڈل کریں. چیئر پہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، شاباش. اچھا، تو اس کو اچھے سے ہینڈل کریں، نہ کہ اس کو ہم اچھے سے لڑنے میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے. اس کو دیکھیں کہ میں یہاں، کیونکہ آپ ایک بات یاد رکھیں، جب دو بندے آپس میں لڑتے ہیں نا تو وہ ایک کے بعد ایک اضافہ ہوتا ہے الفاظ میں، ہرٹ کرنے میں، چاہے ہم جس بھی طرف جا رہے ہیں اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ہرٹ زیادہ کر دیں گے، ہو سکتا ہے ہم اس ٹائم پہ ہم ظالم کی کیٹیگری میں چلے جائیں. تو بہتر ہے اس ٹائم پہ ہمیں جس طرح سکھایا گیا کہ ہم نے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں مینیج کرنا سکھایا گیا، ہمیں کنٹرول کرنا، ہمیں ضبط کرنا نہیں سکھایا گیا غصے کو، کہ ہمیں آپ سے ہم نے بتایا ہو کہ تم نے غصے کو دبا دینا ہے، نہیں، یہ ایک ایموشنز ہے. ہمارا اسلام کسی ایموشن کو دبانے کا نہیں کہتا، چاہے وہ نفرت ہے چاہے وہ محبت ہے، اس کو مینیج کرنے کا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو اگر ہم آج کل کی سائنس کو دیکھیں، سائنس جو چیزیں ہمیں بتاتی ہے آج کے دور میں کہ آپ اس کی لائنز کو جو ہے نا، جس طرح ڈفرینٹ تاریں پڑی ہوں تو ہم اس کو مینیج کر دیں، ٹھیک ہے. یہ والا اس سے پانی اس طرف جائے گا، اس سے گیس اس طرف جائے گی، تو ہم اس طرح سے پانی پائپس لگا دیتے ہیں اپنے ایموشنز کے. ہم نے پائپس لگانے ہوتے ہیں، اس کو آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اپنے ایموشنز کو مینیج کرتے ہیں، اگر خود نہیں کر پا رہے کسی سے ڈسکس کر لیتے ہیں. کاؤنسلنگ بھی ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے سنتے تھے. توجہ کس کو کہتے ہیں کہ ہم کسی کے یہ جو شولڈرز ہیں پورا اس کی طرف ٹرن کر کے بات کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو آج کل کوئی بلاتا ہے تو ہم تو ایسے کر کے سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے تکلیف ہوگی، میں اس طرف ہوگا کہ میں ان سے صحیح طرح سے بات کروں. لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، پورے فوکس کے ساتھ بات کرتے تھے. اور ہر پیغمبر یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں. تب بھی تو وہ کسی نے محفل میں سوال پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، پھر انہوں نے اپنی وائف کا جو ہے نام دیا تھا حضرت عائشہ، ٹھیک ہے. تو ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی کوئی ریزن ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہوگا. تو ہم نے وہاں سے جا کے اپنے زندگی کے معاملات سیکھنے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیسے جو ہے چلنا ہے، کیسے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم نے سونا جاگنا کیسے ہے. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کا ایک جو ہمارا لمحہ ہے نا، ٹھیک ہے، جو ایک گھڑی ٹک کرتی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. جب ہم باتھ روم جاتے ہیں، ہم باتھ روم سے باہر نکل کے ایک دعا پڑھتے ہیں، غفرانک کا، ہمیں یہ بھی سکھائی گئی ہے کہ جب تم باتھ روم سے باہر نکلو اللہ سے معافی مانگ لو کہ جو تم ٹائم گزار کے آئے ہو بغیر ذکر کے، یعنی لمحہ لمحہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم نے کیسے گزارنا ہے، ٹھیک ہے. ایک چیز بتائی گئی ہے. فرق صرف ہمیں اتنا کرنا ہے کہ آپ وہ جو چیزیں ہماری ریکارڈ ہوئی پڑی ہیں ان کو کھول لیں بس ہم لوگ، ٹھیک ہے. زندگی میں ایک چیز ایڈ کریں، زندگی میں ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لائیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں،
قرآن کو پڑھیں، ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھیں، غور و فکر کریں. علم کا جب بھی نام آئے تو غور و فکر کو ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. قرآن میں غور و فکر کا بہت دفعہ آیا ہے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. اور ایک اور جگہ آیا کہ موسٹلی لوگ ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، اکثرهم لا یعلمون، کہ بہت سے لوگ ہیں وہ جانتے نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جانو. اور قرآن کے لیے کیا آتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے مشکل کتاب قرآن ہے، اور اتنی بڑی بڑی ہم نے کتابیں جو ہیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن سب اللہ تعالیٰ ایک ہی صورت میں کیا 3-4 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ آسان ہے، ٹھیک ہے. قرآن آسان ہے کوئی سیکھنے والا؟ پھر کیا ہمیں اس پہ لبیک کہنا چاہیے کہ ہاں ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے. ہمارے اوپر یہ ہے نا کہ ہم اس کتاب کو سیکھیں، آگے بھی پہنچائیں پھر، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جو یہاں سے پڑھ رہے ہیں اس کو آگے بھی پہنچائیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو پریکٹس میں لائیں کہ جو ہم نے یہاں سے سیکھا اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، یمن کس لیے بھیجا تھا؟ ان کو عامل بنا کے بھیجا تھا، ٹھیک ہے، کام کے لیے بھیجا گیا تھا. مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا. اب ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے. حضرت معاذ علیہ السلام کو جب بھیجا جا رہا ہے نا ایک ٹاسک دے کے، ان کو نصیحت کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا کہ بے شک اس کے اور اللہ کے درمیان میں پردہ نہیں ہوتا. جو مظلوم بندہ ہے اس کے اور اللہ کے درمیان، اللہ کو جب وہ فریاد کرتا ہے تو اس کے درمیان میں پردہ نہیں ہوتا. اچھا، اب مظلوم کون ہے؟ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بالکل بھی بہت ایسا بندہ جو لاغر قسم کا ہوگا، یا بہت ایسا بندہ جو کسی پوسٹ پہ نہیں ہے. سم ٹائم وہ بندہ بھی مظلوم ہو سکتا ہے جو آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا. جو بندہ خاموش ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کو دے دیا، اور جب معاملہ اللہ کے پاس جاتا ہے پھر ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. اللہ ناانصافی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. چاہے ہم تہجد گزار ہوں، چاہے ہم تہجد پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں، لیکن جب کسی نے اپنا معاملہ اللہ کے پاس بھیج دیا پھر ڈر جائیں. کہ اگر کوئی بندہ آگے سے آپ کو کوئی جواب نہیں دے رہا نا، پھر سوچیں اور اس بندے کے پاس واپس جائیں اور اپنے معاملے کو حل کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا میں ہم ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں. شاید ہم کسی کو کوئی گفٹ دے کے بھی حل کر سکتے ہیں، پیسے لگا کے بھی حل کر سکتے ہیں. وہ دنیا وہاں پہ یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی. آخر میں انشاءاللہ ہم لوگ ایک حدیث بھی پڑھیں گے کہ جب ہم اگلے جہان میں چلے جائیں گے تو ہم لوگوں کی اگر کوئی برائیاں ہوں گی کسی بندے کے ساتھ، کوئی معاملہ ہوگا کسی بندے کے ساتھ، تو وہ کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ اس کی ڈیلنگ کیسے ہوگی؟ پیسے دے کے ہوگی؟ نہیں، اس ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو مظلوم ہے یا کوئی کچھ بولتا نہیں ہے، جو بہت انٹروورٹ ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کچھ آگے سے جواب نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ غلط بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے ڈریں، ان کی جو فریاد ہے اس سے ڈریں، ٹھیک ہے. اس مسئلے کو وہیں پہ حل کر لیں، دنیا کے اندر ہی حل کر لیں. اور اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دیں کہ بچوں کا ٹائم گزرتا ہے اسکول میں، ٹھیک ہے، بچوں کا ٹائم گزرتا ہے اسکول میں. بچوں کو بتائیں کہ انہوں نے معاملات کیسے کرنے ہیں. کسی دوست کے ساتھ اوپر نیچے ہو گئے تو انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے چیزوں کو. اچھا دیکھیں، ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہم سناتے کیسے ہیں پھر؟ اب میں اس بچی سے کہتی ہوں کلاس کے بعد مجھے آپ کا ٹائم چاہیے، اور میں ان کی باتیں سننے کے لیے میں خود ہی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہوں. اچھا ایسے میں اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، یہ اس طرح سے پوچھنا شروع ہو گئی ہوں. اس بیچاری نے تو مجھے جواب دیا صرف چیزوں کا، ٹھیک ہے، اس نے تو مجھے جواب دیا، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا. میں نے اس سے کیا دیا؟ کچھ بھی دیا؟ ہم لوگ اسی طرح پوچھتے ہیں کتنے نمبر آئے ہیں ٹیسٹ میں، آج کون سا ٹیسٹ تھا، کل کا کیا کام ملا. یہ ڈسکشن ہوتی ہے ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان. یہی ہوتی ہے نا. اس سے زیادہ کبھی کی ہے کسی نے تو وہ بھی بتا دیں کیا ہوتی ہے. کوئی ہوتی ہے ہمارے درمیان ڈسکشن؟ نہیں ہوتی نا. ہمیں ایڈ کرنی چاہیے، اور وہ ایڈ کریں گے تو ہم یہ چیزیں بتا سکیں گے. اچھا، ہم بچوں سے پوچھ سکتے ہیں اچھا آج تمہارا دن کیسے گزرا. ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتائے کہ میری دوست سے ایسے اوپر نیچے ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے وہ بتائے کہ میں گر گیا تھا تو میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں. اگر وہ برے الفاظ تھے تو آپ اس کو خیر کی طرف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور اگر ہو سکتا ہے اسے چوٹ آئی ہو تو آپ اس کو کوئی اچھی باتیں بتا سکتے ہیں اسی بہانے کہ کیسے چلتے ہیں، کیسے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ سے اپنی باتیں شیئر کرنے کی طرف آئے گا، صحیح. پھر وہ آپ کی بات سنے گا جو آپ اس کو ایک اچھی بات بتائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. آخر میں میری آواز آ رہی ہے؟ اپنے بھائی کی مدد کرو، آواز آ رہی ہے؟ مجھے سلو ہو جاتی ہے تو مجھے ساتھ بتا دیا کریں، ٹھیک ہے. اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ظالم یعنی ظلم کرنے والا، مظلوم یعنی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اب صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ظالم کے ساتھ تو ہم نہیں کر سکتے، مظلوم کے ساتھ چلیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کے ساتھ ہم کیسے کریں، ٹھیک ہے، اس کی کیسے مدد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکو، ٹھیک ہے. ظالم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ اگر ہم اپنے سرکل میں دیکھیں، اگر ہم ساس اور بہو کا معاملہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہو غلط ہے تو ہم اس ٹائم پہ تھوڑی دیر چھوڑ دیں جب وہ ایموشنز میں، ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد ظلم کرنے، جو ظلم کی اس میں ہے، کیٹیگری میں ہے، اس کو ہم جا کے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ یہ معاملہ ایسے ہینڈل کر سکتی تھی، ٹھیک ہے. اگر ہمیں اس کا بہترین حل پتہ ہے تو ہم یہ معاملہ بتا سکتے ہیں. اگر ساس غلط ہے اور ہماری وہ والدہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں، ان کو خیر کی طرف لانا ہے نا ہم نے، نہ کہ ہم 2-3 اور لگائیں. وہ تو ہے ہی ایسی، وہ تو برتن بھی نہیں دھوتی، وہ تو ایسے کرتی ہے. ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ نہیں سکھاتا نا کہ ہم 2-3 ایکسٹرا لگا کے بتائیں، ایسے تو نہیں ہوتا. ہم اپنی والدہ کو خیر کی طرف لائیں نا. ہمارا دل نہیں کرتا کہ وہ جنت میں اعلیٰ مقام پہ بیٹھیں. صبر. اگر بہو دیکھیں، بہو ایک ماحول چھوڑ کے آتی ہے، ٹھیک ہے. بہو ایک ماحول، اپنے اس کے گھر میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ چینج ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے ڈسکشن چینج ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب وہ ایک بندی آپ کے گھر آئی ہے، اب ہمارا کیا دل ہوتا ہے، وہ پہلا ہفتہ چلو اس کی مہندی اترنے تو اگلے ہفتے سے ہمارے مطابق چل پڑے. ایسے تو نہیں ہوتا. اچھا، امی نے کوئی بات کہتی ہے، ہم آگے سے 2-3 چمچیاں اور ڈال دیتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے. تو یہ کام نہیں ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کہ امی وہ چلیں اس کو تھوڑا سا مارجن دے دیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم بہو والی کیٹیگری میں تو ہم بھی تھوڑا سا سمجھیں کہ ہم ان کو مارجن دے دیں کہ ان کی ایج ہو گئی ہے. اس عورت نے بھی ایک ٹائم گزارا ہے اپنے ماحول میں، وہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کن حالات سے گزر کے ایسی ہوئی ہے. ہم اگر دیکھیں، ہر بندے نے اپنے ایریا کو سمجھنا ہوتا ہے، ہم دوسرے کے ایریا کو نہیں سمجھتے جا کے، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں. اگر بہو والی کیٹیگری میں ہے تو اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ وہ عورت ایک ٹائم گزار کے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس نے پتہ نہیں کیا کیا سختیاں جھیلی ہوئی ہیں، تو چلو میں تھوڑا سا صبر کر لیتی ہوں، ایک ٹائم آئے گا وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے. اگر آپ لگاتار کسی کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں اور آپ کے اوپر پتھر آ رہے ہیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر پھینکے تھے نا، پتھر پھینکے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی، کہ کیا کیا ورڈ نہیں یوز کیے، ان کو مجنون کہا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانفیڈنس کے ساتھ کہتے تھے کہ میں محمد ہوں، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے معاملے میں وہ کانفیڈنس سے کہہ دیتے تھے کہ میں تو یہ ہوں ہی نہیں. اور ہمیں اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے مجھے ایسے کہا کہ بھائی ہم اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں فیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز اپنے بچوں میں بھی دیں کہ اگر ان کو کوئی بندہ کوئی گالی دے دی ہے نا، اس گالی کو ہم تب فیل کریں گے کہ وہ اگر واقعی ہم ہیں. اگر ہم ہیں ہی نہیں تو وہ تو کسی اور کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز اپنے بچوں میں بھی ڈالیں، ان کے اندر صبر اور تحمل ایک یہ چیز بھی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہر بندہ اپنی کیٹیگری میں اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے ظلم سے کیسے بچنا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں بیٹی ہوں تو میں 2-3 چمچیاں اور نہ لگاؤں اپنی امی کو کہ وہ میری بھابھی کے ساتھ کچھ کریں. اور اگر میں بہو ہوں تو میں اس عورت کو سمجھنے کی کوشش کروں جو ایک پیچھے زمانہ گزار کے آئی ہوں، ٹھیک ہے. پھر جب ہم ایک زمانہ گزار کے اسی لیول پہ چلے جاتے ہیں، ہم بھی وہی چیز بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہماری امیاں فار ایگزامپل سم ٹائم امیاں بھی سخت لگ رہی ہوتی ہیں ہمیں، تو سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں ایسا کیوں ہے، اگلا بندہ ایسے کیوں کر رہا ہے. اس میں جذباتیت میں آ کے اس معاملات کو خراب نہ کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم ایک دفعہ معاملہ خراب کر دیتے ہیں پھر ہمیں ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے. انا کو ٹھیس نہ پہنچے، بہتر ہے اس کو پھر ٹھیس نہ پہنچائیں، پہلے ہی معاملات کو اس لیول پہ نہ جانے دیں. اور اگر چلا گیا تو پھر انا کو تھوڑی سی کیا زیادہ ساری ٹھیس ماریں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو انا ہوتی ہے نا، یہ شیطان نے کیا تھا. انا شیطان نے کیا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، حالانکہ آگ کے اوپر بھی پانی، آگ کو پانی مٹا سکتی ہے،
ٹھیک ہے، آگ کے اوپر ریت پھینکے آگ بھی ہو جاتی ہے ختم. لازمی نہیں ہے کہ ایک کھنکتی مٹی جو ہے وہ ہے. اس نے جس طرح کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا اور یہ کھنکتی مٹی سے بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو انا جو ہے وہ شیطان کا ایک ایلیمنٹ ہے، شیطان کرتا ہے یہ کام. انسان نے تو ہمیشہ ہمبل تھے انسان. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں ہمبلنس تھی، ہمیں ہم ہمبل ملتے ہیں، عاجز ملتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے فخر نہیں کیا کسی چیز پہ کہ اتنی بڑی ان کو پوسٹ ملی ہے. ٹھیک ہے، نبی بھی ہیں، سردار بھی ہیں، لوگ رسپیکٹ کر رہے ہیں. کفار بھی کہہ رہے ہیں، کفار کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، صادق اور امین ہیں. نہیں ایمان لائے پھر بھی ایمانت رکھوا رہے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے دھوکہ نہیں کرے گا. تو اتنا کچھ ہے اگر ایک بندے کے پاس، اس بندے میں کوئی تکبر نہیں ہے، اس بندے میں کوئی انا نہیں ہے. تو ہمارا دین یہ ہمیں نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے، اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے تو جلدی سے اکھاڑ کے کوشش کریں اس کو ساتھ ساتھ کام کریں اور اس کو نکالیں اپنے اندر سے. ٹھیک ہے. اچھا، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے. اگر ہم کسی کی کوئی چیز اس سے پوچھے بغیر لے لیتے ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں ہے، ایون ہم اپنی بہن کی کبڈ کھولتے ہیں اور ہم اندر سے نکالتے ہیں اور پہن کے چلے جاتے ہیں اور دیکھیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا. شیئرنگ کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اپنی بہن کی بھی چیز لے رہے ہیں تو بتا کے لیں. ٹھیک ہے، جو مرضی کرنا ہے کریں لیکن بتا کے کریں. ہو سکتا ہے اسے وہ چیز لینی اچھی نہ لگے، لیکن آپ نے پوچھا، اسے یہ بات اچھی لگی، اس نے کہا چلو اس نے پوچھا ہے، اس کو اچھا لگا، وہ آپ کو ہو سکتا ہے چیز دے دے. لیکن اگر ہم نے بغیر پوچھے نکال لی ہے، اپنی بھابھی کے کمرے سے جا کے نکال لی ہے، ایسے کبھی کبھی ہم ایسے بھی کرتے ہیں نا، نکال لیتے ہیں. یا تو اتنا مضبوط آپ کا ریلیشن بنائیں. ٹھیک ہے، اتنا مضبوط ریلیشن بنائیں. میری ابھی بھابھی کی ریسنٹلی شادی ہوئی، ماشاء اللہ بڑی اچھی ہیں وہ، اور بڑے اچھے، ہم ابھی ان کی شادی کو 5-6 مہینے ہوئے. بڑی اچھی ہے، چپ چاپ رہنے والی بندی ہے ماشاء اللہ. اور اس کا اور میرا بڑا اچھا ریلیشن ہے. خالہ کی بیٹی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی چپ، شروع سے چپ رہنے والی تھی، لیکن بڑی اچھی ہے. ہم لوگ بہنوں سے زیادہ، میری جو بہن ہے وہ جو ہے ہم دونوں کا اتنا اچھا نہیں ہوگا اس کا اور میرا جتنا اچھا ہے، میری بھابھی کا اور میرا جتنا اچھا ہے. تو ہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھ کے چیزیں استعمال کرتے ہیں. اب تو ہم الحمدللہ ایسے بھی یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ریلیشن بھی ہمارا بہت زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ایک دوسرے سے موسٹلی ابھی بھی ہم پوچھ کے چیزیں یوز کر لیتے ہیں. تو جو سسٹرز ہوتی ہیں ایسے ان میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں اور آپ کی چیزیں ہائڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا. بہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن اپنے ریلیشن یا پھر اس طرح کے بنائیں کہ بہت آپ کی بہن کو پتہ ہو کہ اچھا یہ میری چیز بغیر پوچھے پہن سکتی ہے، میں اس کی پہن سکتی ہوں، یہ والے ہوں. ٹھیک ہے. نہیں تو اگر کوئی بندہ ہرٹ ہو رہا ہے، اس کو سم ٹائم لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چیزوں سے ریلیٹڈ اپنے پوزیسو ہوتے ہیں، وہ اپنی چیزیں نہیں دینا چاہ رہے ہوتے. یہ بھی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. اب ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو کنجوس ہے اور ایسا ہے ویسا ہے. اب ہر بندہ ڈفرینٹ ہے نا. یہ 5 انگلیاں ایک جیسی ہیں نہیں، ہمارے ہر کسی کے ہاتھ کے فنگر پرنٹس ایک جیسے ہیں نہیں. تو ایک گھر میں پلنے والی اولاد بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو آپ اگر کسی کو نہیں اچھا لگتا پوچھ کے کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی، سالم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اپنے والد سے، یعنی کہ جو اسلاف میں سے ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی زمین میں سے کچھ حصہ ناحق لیا ہو. ٹھیک ہے، کچھ بھی چیز کسی کی زمین میں سے ناحق لی ہو، چاہے وہ ہم نے ایک سیب توڑ لیا، ٹھیک ہے، کچھ بھی حصہ ناحق لیا ہو تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسا جائے گا. 7 زمینوں تک دھنسا جائے گا. فار ایگزامپل ہم کہیں جیسے جا رہے ہیں، ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے نا، اسلاف میں سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک اسلاف تھے، ٹھیک ہے، نام آپ سب کو پتہ ہوگا. انہوں نے ایک ایپل ہی کھایا تھا جن کے بارے میں یہ سٹوری مشہور ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کے پھر بتایا تھا، اور وہ اسی دشا میں گئے تھے جہاں سے وہ ایپل نیچے آتے آتے آ رہا تھا، پھر اس کے اپوزٹ سائڈ پہ گئے تھے. ٹھیک ہے، ہاں دریا میں بہتا آ رہا تھا، وہ اسی کی الٹی دشا پہ گئے تھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. انہوں نے پھر جا کے بتایا. تو یعنی ہم نے کسی جگہ کی کوئی چیز ایسے، ہم اگر کسی گھر کے باہر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، یا اکثر لوگ کاٹ کے اس میں لگے ہوتے تھے نا، اسکول سے جب ہم لوگ آتے تھے تو اکثر یہ بچے اس طرح کرتے تھے، تو کارڈ لگے ہوتے تھے. یہ کیا ہوتا ہے، کوارٹرز ہوتے ہیں نا، کوارٹرز میں لگے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، کسی کی زمین ہے، اس نے محنت کی ہے، وہ پانی دیتا ہے، سب کچھ اس کا ہے، تو یہ امانت ہوئی نا. ہم کسی کے باہر، گھر سے باہر لٹک رہی ہے، وہ ہماری ہے.
ٹھیک ہے، گھر سے باہر لٹک رہی ہے تو ہماری ہے، ایسے نہیں ہے، ہم نے پوچھ کے کھانا ہے. اب یہ کتنی سخت بات ہے، کتنی سخت بات ہے. ہمارے اندر سے نا یہ چیزیں لالچ ختم کرتی ہیں. اگر ہمیں یہ باتیں پتہ ہوں گی نا، ہمارے اندر سے یہ دنیا کی چیز، ہمیں کچھ پسندیدہ چیز بھی نظر آ جاتی ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے، ہم دیکھنا بھی نہیں پسند کریں گے. اگر ہمیں یہ باتیں پتہ ہوں کہ ایک کوئی ایسی کچھ بھی ہم نے لے لیا، ٹھیک ہے، زمینیں تو ہضم کرنا، زمینیں بھی ہضم کرتے ہیں نا لوگ، بہنوں کا حق لے لینا، اپنے کزنز میں سے کوئی حق آگے پیچھے لے کر کے لے لینا، ٹھیک ہے. اگر ہمیں یہ باتیں پتہ ہو کہ کچھ بھی اگر ہم نے لے لیا تو ہمیں تو 7 زمینیں اندر کر دیا جائے گا، تو پھر ہم یہ کام، ہمارے اندر سے لالچ ختم ہوتی ہے. خواہشات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا یاد کرنا چاہیے؟ موت. ٹھیک ہے، خواہشات، جو دنیا کی ہماری خواہشات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے. تو سیم اسی طرح ہمارے پاس علم ہو تو ہم لوگ دنیاوی جو محبت ہے اس سے ہم باہر نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی زمین نہیں کھانی، کسی اگر یتیم کی کفالت ہمارے ذمہ لگا دی گئی ہے اور اس کا مال بھی ہے ہمارے پاس، ہم اس کو فوراً سے ہضم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ان کی بلوغت تک ہم اسے مکا ہی دیں. ٹھیک ہے، بلوغت تک تو کیا ہم ان کو وہ کیا چھلڑیاں شاید ہماری زبان میں لفظ یوز کرتے ہیں، وہ پکڑا کے اور باقی ہم لوگ ہضم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمارے اندر سے جب علم آتا ہے تو آپ کے اندر سے یہ چیز، یعنی ہم اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں. دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں سے آپ کو کوئی عزت و وقار دنیا سے نہیں پھر آپ کو چاہیے ہوتا، دنیا سے آپ کو کوئی عزت نہیں ملتی، نہ چاہیے ہوتا ہے. جس طرح ہم نے اس میں آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ٹھیک ہے، اچھا جی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا تو اسے چاہیے کہ اس دنیا میں معاف کروا لے. اب یہ وہ والی حدیث ہے، ٹھیک ہے، جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا. کیونکہ وہاں درہم و دینار نہ ہوں گے، پہلے اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اس کے پاس نیکیاں نہیں بچی، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے بھائی مظلوم، یعنی جو اس کا بھائی مظلوم ہے، اس کے کچھ گناہ ہوں گے. ٹھیک ہے، 2 لوگ ہیں، اس میں سے ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. ظالم کے پاس جو نیکیاں تھیں وہ ادھر چلی گئی، ٹھیک ہے. اب مظلوم کے پاس جو گناہ ہے وہ ادھر آ جائیں گے. اگر ابھی بھی نہیں پورا ہوا تو ادھر سے ظلم ادھر آ جائیں گے. مظلوم کی جو چیز ہے بری، وہ اس کے پاس آ جائے گی، گناہ ادھر آ جائے گا ظالم کے پاس. ٹھیک ہے، تو اس کے بھائی یعنی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. اچھا، اب یہاں پہ بھائی کا ورڈ یوز ہوا ہے. اب یہ یہاں پہ بالکل یہ بات نہیں ہو رہی کہ کسی یعنی غیر، جو ہمارا ریلیجن سیم نہیں ہے، ہمارا کیا کہتے ہیں دین جس کے ساتھ سیم نہیں ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ کے ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں اس کی بھی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی معاملہ کرنے میں ہم نے ظلم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فیصلہ دینے میں 2 لوگ ہیں، ہم نے ایک کی بات سن کے کوئی فیصلہ دے دیا ہے، یا کوئی ہم نے کسی کو ایک کسی کو سپورٹ کر دیا ہے، یا ہم نے کسی بھی طرح سے کوئی بھی ظلم کیا ہے، تو وہ دنیا میں اگر ہم حل نہیں کرتے ہیں وہ اسی طرح رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو تھپڑ ہی زیادہ مار دی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ہم نے کسی کو کوئی سزا دینی ہے، ٹھیک ہے، ایک ماں اگر ایک بچے کو مار رہی ہے، سوچیں ہم شاید اس طرف سے نہیں دیکھتے ہیں کہ ماں کا تو حق ہے وہ مار دے بچوں کو، ان کے سانس اکھیڑ دے، کوئی گناہ نہیں ملے گا، کوئی گناہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو بڑے ہیں وہ بچوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ کر لیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو فرد ہے اس کی سیلف اسٹیم، عزت، آبرو، ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کا کہا گیا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بچی جو پیدا بھی ہوتی ہے نا، وہ اپنے ساتھ ایک لے کے پیدا ہوتی ہے، عزت نفس جس کو ہم کہتے ہیں، سیلف اسٹیم. تو کسی بندے کو یہ حق نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی کے سامنے کسی کو ڈانٹے. ہم کسی بچے کو کسی کے سامنے ڈانٹ کے اس کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح نہیں کر سکتے، یہ بھی ظلم ہے. اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو اسی ٹائم پہ جدھر ہم نے کیا ادھر ہی جگہ پہ بچوں سے معافی مانگے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچوں سے معافی نہیں مانگنی ہے، وہ بچے بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہم لوگ ہیں. اپنے آپ کو ذرا سوچیں، ہم لوگ، میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، ہم لوگ اکثر مارکیٹ جاتے ہیں، ہمیں کوئی چیز پسند آتی تھی بچپن میں، یا تھوڑی ایسی ہے جو سمجھداری والی آ جاتی ہے، تو بچے اکثر امی یہ لینا ہے، امی وہ لینا ہے، امی فوراً سے ہاتھ جو پیچھے کرتی ہیں، کتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے.
جھٹکا دیتی ہیں یا ڈانٹتی ہیں یا آنکھیں نکالتی ہیں, ہم کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہوں ایسے لگتا ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے, ایسے فیل ہوتا ہے امی نے ایسے. اور اس کے بعد ہم اگلی دفعہ پھر 1-2 دفعہ کریں گے, لیکن تیسری دفعہ پھر ہم نے چھپ چھپ کے اشارے کریں گے, ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے, ایسے سب کے ساتھ ہوا ہوگا. میں خود ایسے, ہم لوگ بچے اپنی ماؤں کو بڑا تنگ کرتے ہیں, یہ بھی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کو بھی قبول کریں گے, ہم نے اپنی خواہشات کے لیے یا اپنی کچھ چند چیزوں کے لیے اپنے ماں باپ کو تنگ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کو قبول کریں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا, ہم اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز چاہیے, اگر نہیں ہے پہنچ میں. دیکھیں, ایک ماں نے ایک بچے کو نہیں پالنا ہوتا, ماں بہت سے بچوں کو پال رہی ہوتی ہے, اس کی ایک اولاد نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو اس چیز کے لیے عزت دیں, ماں کو عزت دیں کہ وہ کیسے کرتی ہے یہ پورا. اگر ہم ابھی اس ٹائم پہ, میں اگر اپنی ماں کو دیکھوں تو میں بڑا سرپرائز ہوتی ہوں کہ اس نے کیسے یہ کیا, ان حالات سے کیسے نکال کے لائی ہیں, کیسے ہماری فیسز پوری کرنا, کیسے ہمیں اسکولس کالجز میں بھیجنا, پھر گھر کے کام کرنا, واپس آتی تھی ہم لوگ آنا, ٹیوشن کے لیے تیار کرنا, ٹیوشن بھیجنا, اس پارے کا خیال رکھنا. یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں, ایسے ہی ہو جاتی ہیں. ہم ایسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں, اور اتنے بڑے ہو کے ہم کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہے. آپ اپنے پیرنٹس کو اکثر ہم کہتے ہیں نا آپ نے کیا کیا ہے, یہ جملہ کتنی تکلیف دیتا ہوگا. تو یہ چیزیں دھیان میں رکھیں, جب آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں ان کو شکریہ کہا کریں, ٹھیک ہے. ان کو شکریہ کہا کریں. آپ کے ماں باپ بہت تھکتے ہیں. جب آپ ایک چیز سوچیں کہ جب ہم ابھی جوان ہیں, ٹھیک ہے, ابھی کچھ لڑکیوں کی اگر شادی ہو جاتی ہے اور ان کی اولاد ہو جاتی ہے, وہ اولاد ہونے تک جوان ہی ہے نا, خواہشات بھی ویسی ہی ہوں گی. جب ایک عورت یا مرد کے ہاتھ میں اس کی اولاد آتی ہے, اس دن سے وہ اس اولاد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ یہ سوچیں, جب ان کے ہاتھ میں اولاد آ گئی ہے تو وہ جوان تھے نا, انہوں نے کتنی اپنی خواہشات دبائی ہوں گی, کتنی ایسی خواہشات ہوں گی, کتنی دفعہ وہ اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں گی اور وہ نہیں گئی ہوں گی, بچوں کے پیپرز ہیں یا کچھ بھی ہے. تو ان چیزوں کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. جو ہمارے پیرنٹس ہیں نا, والدین ہوتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں, سب سے پہلے صبح کون اٹھا ہوتا ہے گھر میں, ہے مما اٹھتی ہیں, اور سب سے آخر میں کون سوتا ہے, ماما سوتے ہیں, اور ماما سب سے جلدی سو جاتی ہیں. تو ہم لوگ جب اٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیرنٹس اٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے سے. ہم لوگوں کو بعد میں اٹھاتے ہیں. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نا, ہم سو جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا والدین کب تک کیا کام کر کے, سنبھال کے, استریاں کر کے, کپڑے لگا کے کیسے سوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ان کو تھینک یو کہنا چاہیے, وہ جو اتنے سارے کام ہمارے لیے کرتے ہیں. اپنے کپڑے خود پریس کیے ہیں, خود آپ نے خود پریس کیے ہیں, ماشاء اللہ, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم لوگ تو ایسے نہیں کرتے. اچھا, ہاں, دیکھیں وہ ڈبل کام کرتی ہیں نا, پھر ڈبل کام کرتی ہیں, وہ باہر کا بھی کرتی ہیں اور گھر کا بھی کرتی ہیں نا. تو پھر آپ کو تو ڈبل تھینک یو کہنا چاہیے. میں کل پوچھوں گی اگر آپ آئی تو, ٹھیک ہے. تو اپنی ماما کو سب نے, جو چھوٹے بچے ہیں, جو بڑے بچے ہیں, میں بھی انشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنی ماماز کو اور فادرز کو بھی, ٹھیک ہے. ہم ان مردوں کو تو بیچاروں کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو دونوں کو تھینک یو کہنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, شکریہ کہنا ہے ان کا. آپ لوگ ہاتھ چوما کریں, ان کو دیکھا کریں. آپ کو پتہ ہے ماں باپ کو, ماں کو دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. صرف دیکھ لیں بس. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ تھک نہیں رہے ہیں, کوئی صحیح نہیں کرنی پڑی, آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑی ہے, ٹھیک ہے. نفل کے لیے بھی اگر آپ اٹھیں گے, نفل جو آپ نے پڑھنے ہیں, وضو کریں گے, نماز تک بچھائیں گے, نماز تک پہنچیں گے, پھر آپ کو ایک ایکشن پورا کرنا پڑے گا. بس ماں کو دیکھ لیا کریں. اسی طرح استاد کو بھی دیکھ لیا کریں, استاد بھی والدین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ہاں, پیار سے دیکھیں, غصے سے نہیں دیکھیں, پتہ چلے کہ ماما پریشان ہو جائے کہ یہ کیا کر رہی ہے, ٹھیک ہے. پیار سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, پیار سے دیکھتے ہوتے ہیں. پیرنٹس کی طرف ہمیشہ پیار سے دیکھتے ہیں, محبت سے دیکھتے ہیں. نہیں, وہ پھر ندیدوں کی طرح دیکھتے ہیں, وہ پیار ہاں, نہیں, پیار سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی چیز ملے یا نہ ملے, وہ ہمارے ماں باپ ہی رہتے ہیں ہمیشہ, ٹھیک ہے. پھر کیسے ملنا چاہیے, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, پیرنٹس کے ساتھ اچھی طرح. ویری گڈ, ٹھیک ہے جی. اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لانا ہوتا ہے, صرف الفاظوں تک نہیں رکھیں ان کو, صرف لفظ نہیں ہے یہ,
کہ میں آج یہاں سے بول کے چلی جاؤں اور میں گھر میں پھر وہ دروازے بجا رہی ہوں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کرنا. میں نے جا کے اس کو چینج کرنا ہے اپنی زندگی میں. جو بندہ چینج لا رہا ہوتا ہے نا, تبدیلی لا رہا ہوتا ہے, وہ بندہ کامیاب ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر یہی کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں, تبدیلی کرتے کرتے مر جاتے ہیں, ہمیں اس پوری چیز کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی معاملے میں ظالم نہ ہوں. ٹھیک ہے, کسی کی اگر ہم جس نے ہمارے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے, اگر ہم اس کی اس طرح قدر نہیں کر رہے بلکہ اور بری طرح پیش آ رہے ہیں, تو یہ بھی میرے خیال میں ظلم ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. تو یہ آپ نے دیکھا ہے نا ابھی کہ اس ٹائم پہ ہم درم دینار دے کر اپنی جان نہیں بچا سکتے. اس ٹائم پہ ہمیں پھر اپنی یہ نیکیاں دینی پڑیں گی جو پتہ نہیں ہماری ہم نے بکٹس میں اس میں بتایا تھا بکٹس میں نیکیاں ڈالیں, لیکن دیکھ لیں وہ اس کے نیچے سوراخ تو نہیں ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہیں. یہ نہ پھر ہم دنیا میں اگر معاملات نہیں کلیئر کرتے ہیں, پھر وہاں ہم کیسے کریں گے. سیریسلی ہمارے پاس نہیں ہے کچھ بھی کہ ہم وہاں پہ کچھ کر سکیں, کلیئر کر سکیں. پھر ہم پچھتائیں گے, وہاں پہ پچھتائیں گے. اپنی دوستیاں چن کے دیکھ کے رکھیں, وہاں پہ جو انسان پچھتاوا کرے گا, ایک اس کا پچھتاوا یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا. ایک یہ پچھتاوا ہوا. ایک یہ پچھتاوا ہوگا ہائے کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. پھر ایک جس طرح اگر ہم نے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رمضان ہم مانگیں گے, رمضان کا ایک دن مانگیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس یہ پچھتاوا ہوگا کہ اے اللہ مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے, میرے پاس جتنا مال و دولت ہے میں دے آؤں, تو صدقہ کیا کریں. 10 روپے 1 روپیہ صدقہ دے دیں. اپنے بچوں کو سکھائیں, بچوں کو 10 روپے دے دیں, 5 اس کو دینے کا کہیں. عیدی ہم جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں, انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا تھا, مسلمانیت کے لیے نہیں کام کیا تھا. یہ بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں, کس طرح بنتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈس ہاسپٹل یہ جس نے بنایا ہے, ان کے پیچھے ان کے والد کا ویژن تھا. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں ایک ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اولاد کو ویژن دیتے ہیں, پرپسفل لائف دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے بچوں کو اچھی بات بتایا کریں, ان کو کچھ کرنے کے لیے دیں. سودا لینے جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ بھی ان کو کچھ کبھی کبھی چینج شفٹیں لگا لیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھی, تو جنگ میں ان کی شفٹیں لگی ہوئی تھی کہ اس ٹائم پہ یہ جائے, باری باری جاتے تھے. اس طرح اگر ہمارے بچے ہیں تو ہم نے اگر کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دینی ہے, باریاں لگا لیں. اس مہینے کا سودا کے ساتھ یہ جائے گا, اس مہینے کے لیے یہ جائے گا. اس سے بچے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کچھ آتا نہیں ہے. یہ اسکلز سافٹ اسکلز ہوتی ہیں کہ باہر جانا ہے, کسی سے دکاندار سے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے, سودا کیسے لانا ہے, کتنے پیسوں میں کیا کس طرح سے لاتے ہیں. یہ ضرورت کی چیز ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات سکھائیں, یہ بچوں کا حق ہے. یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ ان کو یہ چیزیں بھی سکھائیں. ہم صرف بکس تک علم محدود کر کے بیٹھے ہیں, صرف کتابیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈگریوں کی کتابیں پڑھ لیں, کتابیں بھی نہیں, جس سے ڈگری مل رہی ہے وہ کتابیں پڑھ لیں. مجھے آج یہ بتائیں کہ ایسی کتنی بکس ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو گفٹ دی ہیں کہ وہ بغیر سلیبس کے پڑھیں, یا کتنے بچے ہیں انہوں نے اپنے پیرنٹس کو کسی اور چیز کے بجائے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ کتاب لینی ہے. صرف ایک طرف نہیں دیکھیں گے, ہم دونوں طرف دیکھیں گے کہ ہمارا کتنا قصور ہے. ہم نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں کوئی بک چاہیے. ٹھیک ہے, ہم لوگ تو کتابوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں نا, پھر بھی ہمارے اندر محبت نہیں پیدا ہوئی کہ ہم کتابیں جو ہیں وہ کریں. پھر اس کے بعد یہاں ٹیچر بھی موجود ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کیوں نہیں کتابوں کی محبت دی بچوں کو. ایسے کیا چیز ہم نے دی ہے, اگر چاہے میں ٹیوشن بھی پڑھا رہی ہوں, ایسی کیا چیز ہے کہ بچے بھاگتے ہیں اس سے, بک سے. کیوں نہیں ان کے اندر محبت آ رہی. ٹھیک ہے, پرپسفل لائف دیں, ویژن دیں, انہیں چیزیں سکھائیں, اچھے طریقے سے سکھائیں. ٹھیک ہے, بوجھ بنا کے نہ سکھائیں کہ آج بس یہ ختم کرنا ہے, یہ بس میں یہاں تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے نہ چلیں. میں نے خود ٹیچنگ کی ہے اور مجھے الحمدللہ جو سلیبس دیا جاتا تھا, بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ کا پیٹرن ہے, میں نے الحمدللہ کبھی اس کو فالو نہیں کیا تھا. میں اس سے آگے چلی ہوں لیکن میں اپنے طریقے سے چلتی تھی. ٹھیک ہے, تو اور میرے پاس بھی وہ طریقہ میرے اچھے ٹیچر سے آیا ہے, بہت اچھے ٹیچر سے آیا ہے جنہوں نے تحمل سکھایا, اپنے بول کے نہیں سکھایا, انہوں نے کر کے دکھایا. ہم سے کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں تو وہ کیسے آگے سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ ٹیچر نے کیسے کیا ہے, کیا عمل تھا ٹیچر کا, اور یہ چیز بڑی جلدی اندر جاتی ہے, ایک سے دوسری دفعہ بتانی نہیں پڑتی ہے. اگر ہم بچے کو شرمندہ کرتے ہیں نا مار پٹائی کر کے, وہ شرمندگی اس کے اندر چینج نہیں لاتی ہے.
اگر ہم اچھے بیہیویئر سے کسی کو شرمندہ کرتے ہیں نا، وہ چیز یقین مانے اس کو سونے نہیں دیتی ہے بندے کو، ٹھیک ہے، یہ چیز بچے کو سونے نہیں دیتی ہے. تو کسی کی عزت کریں، کیونکہ ہماری اپنی بھی عزت ہوتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ایسے آگے ڈانٹ جائے، کوئی ہمارے ساتھ یہ والا طریقہ رکھے، ٹھیک ہے. کسی کی عزت دیں، وہ آپ کو زیادہ اچھا رسپانس دے گا، ٹھیک ہے. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کا اسلام افضل ہے؟ کس کا اسلام افضل ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، اب یہاں پہ محفل ہوتی ہے ہم لوگوں کی ماشاءاللہ، تو لازمی نہیں ہے کہ میں ہر بات کا جواب دے سکوں، بالکل ایسے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو سوال پوچھے جاتے تھے ان کو وہ جواب دے دیا کرتے تھے. اور یہ حکمت، اسی لیے تو حدیث حکمت ہے. ہمیں اگر حکمت لینی ہے نا، ہم حدیث کا مطالعہ شروع کر دیں، ہمیں بہت سے معاملات سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس وزڈم آئے، ٹھیک ہے، حکمت کہتے ہیں وزڈم کو، تو ہمیں احادیث پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کے اندر وزڈم آتی ہے، اس کے مطالعے سے حکمت آتی ہے، کیونکہ یہ ہے ہی حکمت کی باتیں. تو اب اس طرح محفل جب ہوتی تھی، اکثر میں کوشچنس کرتی ہوں یا ہمارے استاد ہم سے کوشچنس کرتے ہیں، تو جو سوال ہے وہ آدھا علم ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ڈسکشن جو آخر میں ہم 5-10 منٹ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بات جو آپ نے عمل کی وہ کسی کے لیے موٹیویشن بن جائے. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ پوچھتے ہیں نا اتنے سارے لوگوں میں، جو آپ ہاتھ کھڑا کرنے سے لے کے اس لفظ ادا کرنے کا یہ آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے، ٹھیک ہے. میں جب میں ایکسٹروورٹ ہونے کے باوجود میرا کانفیڈنس بہت لو تھا، میں نہیں بول سکتی تھی صحیح طرح سے. کچھ جو نالائق اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے. جو نالائق اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بولنے کا حق ہی نہیں ہوتا، وہ نہیں صحیح طرح سے بول سکتے، تو ان کی پرسنالٹی بہت ڈیمیج ہوتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم کسی کی ڈیمیج نہ کریں، ٹھیک ہے. اچھا واپس میں آتی ہوں. تو میں جب ہینڈ ریز کرتی تھی کسی ورک شاپ وغیرہ میں میں سوال بھول جاتی تھی. میں صرف ہینڈ ریز جب کرتی تھی میں سوال بھول جاتی تھی، مجھے نہیں یاد رہتا تھا. اور پھر میں سوال چینج کر کے پوچھتی تھی کہ اب میں نے ان کا ٹائم لیا میں نے، تو میں کچھ تو پوچھوں، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے اس ٹائم کی ضرورت ہی وہ سوال ہو جو میرے منہ سے نکلتا تھا، جو بھول گیا وہ شاید نہ ضروری ہو. لیکن یہ ہے کہ میرے اندر اتنا کانفیڈنس کم تھا کہ میں ہاتھ کھڑا کرتی تھی میرے ایسے ہو رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا. ہو سکتا ہے آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی بندہ کوئی آپ سے موٹیویشن لے لے، تو شیئر کیا کریں. اور اس ٹائم پہ دیکھیں لوگ سوال کرتے تھے، صحابہ جو تھے وہ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ افضل عمل، وہ اگر یہ چیزیں نہ پوچھتے، اگر یہ سوال نہ کیا گیا ہوتا کس کا اسلام افضل ہے، ہمیں پتہ چلتا، بات آتی. تو وہ سوال پوچھتے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامتی میں رہے، جو ایک کوئی بندہ ہے اس نے کسی کو بری بات نہیں بولی ہوئی اور اس نے کوئی اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کیا ہوا. اچھا اب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو غلط ٹائم پہ غصہ کرتے ہیں، یعنی ہم تو جب ہمیں کوئی غلط بات ہوتی ہے تو ہمیں تب غصہ آتا ہے یا ہم تب ہاتھ استعمال کر جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں نا ہم لوگ. روکنا اسی ٹائم پہ ہوتا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے نا ایسی بات کی تھی تو مجھے غصہ آ گیا، میں تو غلط بات برداشت نہیں کرتی، میں نے لگا دی یہ رکھ دی، سیدھی ہوگی اب تو سیدھا ہوگا اب تو، ٹھیک ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں نا ہم لوگ. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اسی ٹائم پہ اپنے آپ کو پازیٹیو ڈوز دینی ہوتی ہے. تھوڑا سا صبر کر لو، ہو سکتا ہے کوئی اس کا پیچھے کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا پتہ وہ کدھر سے کیا سوچوں میں تھا، کیا پتہ اس نے یہ بات کس طرح کر دی. اس طرح اپنے مائنڈ کو فیڈ دیا کریں. ہم جو خوراک دیتے ہیں نا مائنڈ ویسا بننا شروع ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو پازیٹیو چیز دیں کہ ہو سکتا ہے یار وہ کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں اس نے یہ بات کر دی ہے، اس کا مقصد یہ نہ ہو بات کرنے کا، چاہے اس بندے کا یہی مقصد ہے. آپ نے اپنے آپ کو، ہم اپنے ذمہ دار ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیو فیڈ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو دین اسلام کس کا اچھا ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے اور زبان سے ہم ہاتھ کا چانٹا شاید بھول جائیں، زبان کی جو تلخیاں ہوتی ہیں وہ نہیں بھولتی ہیں، شاید الفاظ بھی بھول جائیں، تلخی نہیں بھولتی ہے، ٹھیک ہے. جو آپ لہجہ یوز کر رہے ہیں اگر وہ تلخ ہے نا، وہ تلخی کبھی ذہن سے نہیں جاتی ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے مدد مانگنے آیا ہے اور وہ یعنی اتنے اچھے بیک گراؤنڈ کا نہیں ہے اور ہم ویسے بھی ان کو ذرا رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں، ہم ان سے کوئی بدتمیزی کر دیتے ہیں، اگر کسی کو منع بھی کرنا ہے طریقے سے منع کریں.
ہم کوئی بدتمیزی کر کے اس بندے کی ذہن سے یہ کبھی نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہم کر رہے ہیں ہم اچھی طرح سے کریں. آپس میں فرینڈس جب ڈیل کرتے ہیں تو اچھی طرح سے ڈیلنگ کریں کہ میں اس کو کوئی بری بات نہ بول جاؤں. ٹھیک ہے, میں اس سے کوئی ایسی بات نہ کر جاؤں جو اس کو بری لگ جائے. تو اچھا مومن کون ہوتا ہے؟ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا بندہ سیو رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ میں اس حدیث کا مفہوم کر دیتی جو لاسٹ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی دو لوگ آتے ہیں میرے پاس کوئی دو لوگوں کا مسئلہ آتا ہے, اس میں سے ایک حاضر تھا اور میں نے اگر ایک ہی بات سن کر کوئی فیصلہ دیا ہے تو مت اس کو قبول کرو, کیونکہ میں نے تمہیں جہنم کے ایک ٹکڑے میں سے ٹکڑا دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. جب بھی معاملات کریں ہمیشہ دو سائڈ سے دیکھ کے, کبھی بھی ایک سائڈ کی بات دیکھ کر نہیں اس کو کرنا چاہیے کہ اچھا میری فار ایگزامپل میری بیٹی ہے, ٹھیک ہے, میری بیٹی نے اپنی ساس کے بارے میں کوئی بات بتائی اور بے شک میری بیٹی ٹھیک ہے, ہم جب آگے سے غلط ڈوز دیتے ہیں نا, آج کل یہ آگے ہیں فون ہمارے پاس, اس میں ایسے خبر پہنچ جاتی ہے ماں کو کہ بھی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, ایسے ہو گیا, وہ اس نے ایسے کہہ دیا, پھر ہم آگے سے نا اور ذرا اس کو چٹنی مسالے اور وہ اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, بلینڈر مار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم نے روکنا ہوتا ہے. پہلی بات یہ آپ سن لیں خاموشی سے. دوسری بات یہ کسی بندے کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے کسی دوسرے تیسرے بندے کی بات کرے, کسی کو یہ اجازت نہ دیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ میرے سے آ کے فار ایگزامپل, ہاں اگر کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ ضرور شیئر کرے. کوئی بندہ کسی کی چغلی غیبت کر رہا ہے, یہ اجازت کسی کو نہ دے کہ میرے سے اس طرح کی بات نہیں کرنا کسی کے پیچھے. ایک بات آرام سے سمجھا دیں, ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے, وہ پھر آپ کے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا مائنڈ نیگیٹو ہوتا ہے اس چیز سے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ فار ایگزامپل ہمیں فون پہ آج کل بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے میری نن نے ایسے کہہ دیا, میری ساس نے ایسے کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو اپنی بچیوں کو یہ سمجھائیں کہ اب جدھر تم رہ رہی ہو وہ ہم کیا کہتے ہیں, دریا میں رہ کے مگرمچھ سے کیا بہر ہے نا. تو وہی ہے کہ آپ اگر جہاں رہ رہی ہو وہاں کو چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھو. ٹھیک ہے, بچوں کو چیزیں ہینڈل کرنا سکھائیں, نہ کہ لڑنا سکھائیں. صحیح ہے. اگر وہ ایک دفعہ نہیں جواب دے گی, دو دفعہ, ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو حاوی ہوتے جاتے ہیں, حاوی ہوتے جاتے ہیں, جس کو ہم جواب نہیں دیتے حاوی ہو جاتے ہیں. ہم پہ حاوی بھی اپنے حق کے لیے, ہاں اپنے ساتھ ظلم نہ برداشت کریں, نہ ظلم کریں, نہ اپنی اولاد کے معاملے میں ظلم برداشت, اس سے اولاد بھی بہت ڈیمیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو علم نہیں ہے کسی چیز کا اس کو اچھی طرح سے بتا دیں. لڑائی کا میں پھر بھی نہیں کہہ رہی, لڑائی پھر بھی نہ کریں. تو اگر دو بندے ہیں, آپ نے ایک کی بات سن کے اپنے دل میں کسی دوسرے کے لیے برائی پیدا کر لی ہے, تو پھر یہ ہم نے غلط کیا, زیادتی کی ہے. ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو, پھر ہمیں کیا پتا, ہم نے تو ایک کی بات سنی. آپ دوسرے سے معاملہ کنفرم کرنے کہ کیا ہوا تھا, یا پھر دل میں برائی نہ پیدا کریں. بس اپنے آپ کو اتنا کہہ دیں اور اس بندے کو بھی اتنا کہہ دیں, ہو سکتا ہے یار اس کا کوئی پوائنٹ آف ویو ایسا نہ ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ویسے اس نے سوچو. ایسے ویسے والی چیزیں ہم بہت نکال سکتے ہیں, اور جس دن ہم نکالنا شروع کرتے ہیں ہمارے یقین مانے مائنڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے. اور جب ہم اپنے مائنڈ کو نیگیٹو فیڈ دیتے جاتے ہیں وہ ایک دن ہم بن جاتے ہیں, ہماری پرسنالٹیز بن جاتی ہیں, ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں. پھر حتیٰ کہ ایک مایوس بندے کو اللہ سے امید بھی نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے, ایک جو نیگیٹو بندہ ہے وہ اللہ سے کیا امید رکھے گا پازیٹیو کی. ٹھیک ہے, وہ جب دنیا میں سارے معاملات ایسے کر رہا ہے, اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان نہیں کر رہا, وہ اللہ سے احسان کی توقع کیسے رکھ سکتا ہے؟ رکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ابھی جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں ہم نے اس کو ایک ایک کر کے شیئر بھی کرنا ہے اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے گھروں میں بچوں سے, آپ پڑھانے والے ہیں پڑھانے والوں سے, اپنی فرینڈ سے شیئر کیا کریں. پھر اس کے ساتھ اس کو پریکٹس میں لائیں کہ ہم اگر کوئی کام کرنے لگیں, کوئی معاملہ میں پیش آ جاتا ہے تو میں اس کو کیسے ڈیل کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا ہم لوگ ایک دم بھی نہیں 100% نہیں اچھے ہو جائیں گے. ایسے تو نہیں ہے نا کہ ایک چاکلیٹ بار والی وہ آئس کریم ہے اور وہ بھی مینگو والی تھی اور ہم نے چاکلیٹ میں ڈپ کی اور وہ چاکلیٹ بار نکل آئی ہے. ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں ہے نا. ہم نے اپنے آپ کو بہت دفعہ ڈپ کرنا ہوتا ہے, پھر وہ چیز ہمارے اندر آتی ہے آہستہ 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 آہستہ. ایک عادت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بنتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب ہمارے پاس 5 منٹ ہیں.